کے ایم سی میں بی ای ایگریکلچر شخص ایگریکلچر کا انجینئر ایگریکلچر کا، اور اس کو چیف سول انجینئر تعینات کر دیا۔ اب سڑکیں بھی ایگریکلچر والا انجینئر دیکھے گا کراچی کی، ویسے تو بن نہیں رہی سڑکیں، جو ٹوٹ رہی ہیں بنی بنائی ہوئی، جیسے گلشن اقبال کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ گلشن اقبال بلاک 1 2 3 4 10 بلاک تک سڑکیں اکھاڑ کر پھینک دی ہیں، اور وہاں جی پتہ یہ چلا کہ ایک ٹھیکیدار ہیں جن کا نام وہ سامنے آیا، وہ یہ نا طور پر غلام رسول، اور 6 کروڑ کی اس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی اور دیگر لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان سب نے آپس میں ملی بھگت کر کے اور پورا گلشن اقبال انہوں نے کھدوا دیا ہے۔ وہ جو سڑکیں ابھی بمشکل، بہت زیادہ لوگوں نے جب شور شرابہ کیا تھا بارشوں کے بعد، تو 1 2 3 سڑکیں بنی تھیں گلشن اقبال کی، وہ ساری دوبارہ اکھاڑ دی ہیں، اور یہ سارا کام غیر قانونی طریقے سے ہوا ہے۔ اس کا کوئی چالان جمع نہیں ہوا ہے، اس کا کوئی اجازت نامہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک اوپر تک جاتی ہیں ساری چیزیں۔ کہا جا رہا ہے جی وہ ٹھیکیدار صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ساتھ، تو پھر کچھ لینا دینا، جس میں نے کہا 6 کروڑ روپے کی ادائیگیاں رشوت کے ذریعے ہوئی ہیں، اور پھر وہ بڑے خاص آدمی کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے ان کو کہ وہ سید غنی صاحب کے بڑے خاص آدمی ہیں۔ جب سید غنی صاحب جس معاملے میں آ جائیں، جن کا نام آ جائے، تو ایڈمنسٹریٹر جو اس وقت تک تھے، یعنی اب تو سیف الرحمان صاحب آ گئے، مرتضی وہاب صاحب، وہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ تو یہ گلشن اقبال میں دھول مٹی اڑ رہی ہے۔ اسکول کے بچے جب آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، ان کی وینیں کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہیں عام شہری، وہ پریشان ہیں۔ اس پہ جماعت اسلامی نے بھی بات کی، اس پر آواز اٹھائی، تحریک انصاف نے بھی، جب میں نے اس پہ ویڈیو کی تھی اس کے بعد بہت سارے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے باتیں کی ہیں اس پر، لیکن ایڈمنسٹریٹر صاحب خاموش۔ ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کہ اس طرح کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی چھوٹی موٹی وہاں کھدائیاں نہیں ہو رہی، روڈ کٹنگ کا کچھ ایک آدھ چھوٹی روڈ نہیں جس پہ کٹنگ ہو رہی ہے، اس کا بھی چلان بھی حالانکہ لاکھوں میں بنتا ہے۔ یہ تو پورے بلاکس اکھاڑ کر آپ نے پھینک دیے ایک کمپنی کے لیے جس سے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے 6 کروڑ رشوت وصول کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایم کیو پاکستان کو تو بڑا درد ہے نا کراچی کے حوالے سے، ایڈمنسٹریٹر بھی اب تو ان کا آ گیا، تو بھائی آپ کیوں خاموش ہیں؟ وہاں کے ایم پی ایم این ایس کیوں خاموش ہیں؟ تحریک انصاف والے انہوں نے درخواست دی کہ ایف آئی آر کٹوائیں گے، لیکن اب تک ظاہر ہے ان کی بھی نہیں سنی گئی۔ تو یہ گلشن اقبال والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ یہ صرف گلشن اقبال تک کا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، باقی پوری کراچی کو اس سے الگ نہیں ہے، اس میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس میں ظاہر جعلی صحافیوں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید میں ڈیٹیل سے بھی آپ سے بات کروں گا کہ کون کون شامل ہے، یہ پیسہ کہاں کہاں گیا، پوری خبر ہے میرے پاس۔